السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر کام کا آغاز کرتا ہوں، اسی پر ہے بھروسہ اور اسی پر داس کرتا ہوں۔ محترم حضرات، آپ سب کو اس بات کے لیے مبارکباد کہ آپ اس ذات گرامی، اس عظیم ہستی کی محفل میں تشریف لائے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات تخلیق فرمائی۔ یہ ارشاد فرمایا گیا ہے، ہمارے امام صاحب بیٹھے ہیں، شبیر خان صاحب بیٹھے ہیں، رئیس بھائی بیٹھے ہیں، رئیس خان صاحب بیٹھے ہیں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ فرما دیا گیا کہ لولا لما خلقت الافلاک، یعنی اگر ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا اللہ کو مقصود نہیں ہوتا تو یہ جو افلاک بنائے گئے ہیں، یہ جو خلقت بنائی گئی ہے، یہ جو کائنات بنائی گئی ہے، یہ جو دنیا بنائی گئی ہے، یہ بھی نہ ہو۔ تو ہم سب کو احسان مند ہونا چاہیے، اور ہیں اور نہیں ہیں تو اب ہو جانا چاہیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان کے صدقے میں یہ کائنات بنی، اور جب یہ کائنات بنی تو خلیل احمد صاحب بھی بنے، تو پرویز صاحب بھی بنے، تو شبیر خان صاحب بھی بنے، تو ہاشم میاں بھی بنے، اور ہم اور آپ سب بنے۔ تو جس کے ذریعے سے ہماری زندگی چلتی ہے، ہماری روٹی روزی چلتی ہے، ہمارا کاروبار چلتا ہے، ہماری سیاست چلتی ہے، ہم اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں پروانے کی طرح گھومتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں۔ اگر کسی کی کہیں دکان ہے، کوئی اور ذریعہ ہے معاش کا، کوئی شو روم ہے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جس کی سرپرستی میں چل رہا ہے تو ہم اس کی ناراضگی قطعاً مول نہیں لینا چاہتے کہ بھیا ہمارا تو کام ختم ہو جائے۔ کوئی سیاسی صاحب ہے، انہیں پردھانی کا چناؤ لڑنا ہے، ایم ایل اے کا چناؤ لڑنا ہے، تو جس کے ذریعے سے ٹکٹ ملنا ہے اپنے ماں باپ کو بھول جائیں گے، اس کی خدمت میں لگے رہیں گے کہ ٹکٹ تو یہی دلوائیں گے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا مزاج ہے کہ جہاں سے اسے فیض حاصل ہوتا ہے وہ بس اسی کا دیوانہ اور گرویدہ اور عاشق اور شیفتہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہلے تصدق میں چل رہے ہیں۔ دکان چل رہی ہے تو ان کے صدقے میں شبیر خان صاحب اس عمر میں اتنی خوبصورت آواز میں نعت رسول گنگنا رہے ہیں تو یہ بھی ان کا صدقہ ہے۔ امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور دلوں پر سرور طاری ہو رہا ہے تو یہ بھی ان کا صدقہ ہے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خلیل صاحب نے قربانی کا اہتمام کیا ہے، سب صدقہ ان کا۔ تو جب ان کا صدقہ ہے تو ہمیں ان سے کس قدر محبت کرنی چاہیے، یہ غور کرنے کا پہلو۔ جو اور مسئلے مسائل کی بات ہے وہ امام صاحب موجود ہیں، مفتیان اعظام موجود ہیں، یہ ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھے کس کی محفل میں، ہمیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ایک بہت مختصر سی بات، میں ایسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ روزانہ اور بعض ہماری طرح کبھی کبھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو جیسے اگر ہم ظہر کی نماز میں گئے، مسجد میں پہنچے اور امام صاحب جو ہیں وہ پتہ چلا نیت باندھ رہے ہیں، وضو ہے ہمارا، وضو کر چکے ہیں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، شروع کی 4 اور جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جماعت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ عصر میں بھی یہی ہوتا ہے، عصر میں عام طور سے لوگ پڑھتے نہیں ہیں، لیکن 4 سنتیں ہیں اور 4 فرض ہیں، اور پڑھنے والے سنتیں بھی پڑھتے ہیں۔
لیکن اگر امام صاحب تکبیر ہو رہی ہے، امام صاحب نے نیت کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہیں تو ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ فوراً فرض میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچیں، کسی وجہ سے آگ دیر سے کھلی ہو یا کوئی اور سبب رہا ہو اور ہم جائیں، ہمارا وضو بھی ہے اور اگر امام صاحب نے نیت بھی باندھ لی ہے، مکبر نے مؤذن نے تکبیر بھی کہہ دی ہے، تو ہم امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شامل نہیں ہوتے، پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں، سنت موقدہ وہ پڑھیں گے پھر شامل ہوں گے۔ اور اگر کوئی بغیر سنت موقدہ پڑھے ہوئے فرض میں شامل ہو جائے گا تو اس کی نماز ناقص ہو جائے گی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، بات بہت چھوٹی سی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو غور و فکر کی صلاحیت عطا فرمائے، غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دن کا جب آغاز ہوتا ہے تو یہ پیغام دیتا ہے کہ پہلے میرے محبوب کی سنتیں ادا کرو پھر میری بارگاہ میں۔ اب اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کا ہمارے لیے کیا درس دے سکتا ہے؟ یعنی ہمارے دن کا آغاز ہم نہ پڑھیں نماز، وہ ایک الگ چیز ہے، پڑھنی چاہیے۔ ہمارے دن کا آغاز، ہر مسلمان کے دن کا آغاز نماز سے ہونا چاہیے، اور نماز فجر میں ہی ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ پہلے میرے محبوب کی سنتیں ادا کر لو پھر میرے فرض ادا کرنا۔ اب اس کے باوجود ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں، ہم نعوذ باللہ یہ کہہ دیں کہ نہیں صاحب ہم تو بس سیدھے سیدھے اللہ کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ رسول اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، یہ ہمارے سب نوجوان بچے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان سے تو اور سیکھتے ہیں، لیکن میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ آپ بہترین سے بہترین موبائل سیٹ خرید لائیے، ویوو کا لے آئیے، اوپو کا لے آئیے، ایپل کا لے آئیے، ایم آئی کا لے آئیے، 50,000 60,000 1,00,000 کتنے کا موبائل لے آئیے، اور بہت بہترین موبائل سب دیکھ کے کہہ رہے بھائی واہ واہ واہ، ذرا بھی پرویز میاں دکھانا آپ کا موبائل بڑا شاندار ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس موبائل میں سم نہیں ہوگا تو وہ کھلونا ہوگا، کھلونا بات نہیں کر سکتے آپ، کوئی واٹس ایپ پہ میسج نہیں بھیج سکتے، کوئی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے، کوئی کال آئے تو سن نہیں سکتے اگر اس میں سم نہ ہو۔ لیکن جب سم پڑ جائے کسی بھی کمپنی کا ہو، ووڈا فون کا ہو، ایئرٹیل کا ہو، جیو کا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی کمپنی کا سم جب پڑ جائے گا تو وہ موبائل کام کرنے لگے گا، اس کی ویلو ہو جائے گی، اس کی قیمت ہو جائے گی، وہ آپ کے لیے فائدے کی چیز ہو جائے گی۔ تو میرے بچوں، میں کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا دل جو ہے نا، یہ بھی ایک موبائل کی طرح ہے، ہمارا جسم جو ہے یہ بھی موبائل کی طرح ہے، لیکن جب تک اس دل میں، اس جسم میں نبی کی محبت کا سم نہیں پڑے گا یہ کسی کام کا نہیں۔ تو اس لیے اللہ سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں خلیل احمد صاحب کو، پرویز میاں اور ان کے سبھی اہل خانہ کو کہ انہوں نے اس موقع پر رسول پاک کی محفل سجائی، اور یہ جو قربانی کا تہوار ہوتا ہے، بقرعید کا تہوار ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا تہوار ہوتا ہے، تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ صاحب قربانی ہوتی ہے، اور ہم جیسے جو ہے وہ اور خوش ہوتے ہیں، بولے بھائی دعوت کی ہوگی، مال کھانے کو ملیں گے، لیکن یہ قربانی ہوتی کیوں ہے؟ یہ تو میں نے بات بتائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی۔ اب اللہ کی محبت کا عالم دیکھیے، یہ جو قربانی ہے یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ایک تھے، اور ان کا لقب تھا خلیل اللہ، یعنی اللہ کے دوست۔ ایک مرتبہ ہمارے درس دینے کے لیے
ہمیں سبق سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا